اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا مین ہو وینٹ بینکرپٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو سالو کر لو، فائنینشیل معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، کیونکہ قیامت کے دن جب یہ معاملات ہوں گے تو یہ بڑے مختلف انداز سے ہوں گے۔ اس وقت جو ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ پیسوں کی نہیں ہوں گی، وہ چاندی کی نہیں ہوں گی، وہ سونے کی نہیں ہوں گی۔ اس دن پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس دن ویلیو ہوگی تو آپ کے اعمال کی ویلیو ہوگی۔ آپ نے دنیا میں جو کام کیے ہیں، جو نیکیاں کمائی ہیں، ان کی ویلیو ہوگی، اور ٹرانزیکشنز جو ہوں گی وہ آپ کے اعمال کے بیس پہ ہوں گی۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس آدمی کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہوتے ہیں، نہ دینار ہوتے ہیں، نہ کوئی پیسہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا بڑی خوشی کے ساتھ کہ آج تو اللہ تعالیٰ میری تعریف کریں گے، اور میرے اعمال میں تو بہت سارے نیک اعمال ہیں اور میرے سٹاک بھرا ہوا ہے نیکیوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آنا شروع ہوں گے، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا اس نے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ تو وہ کیا کرے گا اس ٹائم؟ وہ اس دن کیا کرے گا؟ وہ اپنی نیکیاں دینا شروع کرے گا ریٹرن کے طور پر۔ اس وقت جب آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ایک چاول کے دانے کے برابر بھی نیکی اگر ہوگی نا آپ کی، تو اس دن ان نیکیوں کی بھی اتنی زیادہ ویلیو ہوگی کہ دنیا کا اگر آپ سارے خزانے ملا لیں اس سے زیادہ ویلیو آپ کی اس چھوٹی سی نیکی کی ہوگی۔ اور اس دن آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی نیکیاں دیتے رہے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، ابھی بھی لوگ ختم نہیں ہوں گے، ابھی بھی باقی ہوں گے، اور اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اب جن لوگوں کے ساتھ اس نے غلط کیا ہوگا، زیادتی، ظلم کیا ہوگا، اب ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ شخص جو سوچ رہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری تعریف کریں گے آج کیونکہ میں نے بہت ساری نیکیاں کی، میں نے بہت نیک اعمال کیے، لیکن ہوا کیا؟ اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس بات پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی داڑھیوں سے، اپنی نمازوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کا ظاہری اعمال لکھتے ہیں۔ فرشتے دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو فرشتے تو اس چیز کو لکھیں گے، ان کو آپ کی نیت کا تو نہیں پتا، کیونکہ نیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے نیتوں کا جاننا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں، بہت ساری نیکیاں کی ہوں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے آپ کی نیکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ میرے لیے نہیں کی، تم نے اپنی مشہوری کے لیے، تم نے اپنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نیک انسان تھا، میں بڑا پرہیزگار تھا، میں اتنی نمازیں پڑھتا تھا، میں اتنی نیکیاں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے اپنی مشہوری کے لیے کیا یہ سب، تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے آؤٹ آف لو میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے دنیا میں مشہور ہونے کے لیے کیا، اور تمہیں اس چیز کا اجر مل گیا، لوگوں نے تمہاری بڑی تعریف کی، وہ تم دنیا میں لے چکے اس چیز کا اجر۔ اب تم جو ہو، اب تم جہنم میں جاؤ گے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو آپ اپنی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اپنے معاملات کو حل کر لو، سالو کر لو، کیونکہ قیامت کے دن جو یہ معاملات ہوں گے یہ بڑے مختلف طریقے سے ہوں گے۔ اس دن ٹرانزیکشنز پیسوں کی نہیں ہوگی، اس دن آپ کے اعمال کی ٹرانزیکشنز ہوں گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے